اور جو آپٹکس آج اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو جب جے شنکر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عزت اس سے بھی زیادہ تیز گرتی ہے جس انداز سے ان کے فارن ایکسچینج ریزرو گرتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک پڑھا لکھا سیزن ڈپلومیٹ، ہی ول نیور اٹر سچ کائنڈ آف ورڈز فار اینی کنٹری ان دا ورلڈ۔ جے شنکر جو الفاظ پاکستان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں کسی ملک کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ دوستو آج 26/11 کو ممبئی حملوں کو 16 سال ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر جے شنکر نے بڑی سخت ایک ٹویٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے کیونکہ انڈیا کا موقف ہی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے نان اسٹیٹ ایکٹرز جس میں لشکر طیبہ جیسے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بھیجا اور حملے کروائے، اور وہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایپی سینٹر آف ٹیرر انڈیا کہتا ہے۔ تو جے شنکر نے اس حوالے سے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ نیور forget نیور forgive۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، ہم آپ کو بھولے نہیں گے، اور ہم نہ آپ کو معاف کریں گے۔ دس از واٹ جے شنکر از سیئنگ۔ دس از ویری سگنیفیکینٹ کہ آج کے دن 26/11 کو ڈاکٹر جے شنکر پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ We will not forgive you۔ This is a message۔ یہ ایک میسج ہے جو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں دیا ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے 26/11 جو ہے اس حوالے سے آج اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پہ تو ایک طوفان برپا ہے۔ بہرحال اب 26/11 کے حوالے سے انڈیا کا جو موقف ہے کہ جی 166 لوگ مارے گئے، سیکیورٹی پرسنل تھے، 26 ایک فارن نیشنلز تھے، 300 لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ انڈیا کی جو سٹوری ہے یہ پوری دنیا میں بکی ہے۔ انڈیا کا یہ موقف جو ہے یہ پوری دنیا میں لوگوں نے بائے کیا ہے۔ لوگ پیپل بلیو کہ یہ دیٹ واز این ایکٹ آف ٹیرر، اور یہ اب اسی لیے تو ڈاکٹر جے شنکر نے کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیں دا مومنٹ ڈاکٹر جے شنکر یہ حلف لیا اور ساری پوزیشن میں آئے، انہوں نے ایک ٹف لائن لی پاکستان کے اوپر، بیکاز وہ ٹف لائن جو ہے وہ امت شاہ اینڈ پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان کی طرف سے وہ ٹف لائن تھی۔ پرائم منسٹر مودی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے پاکستان سے ڈیل کیا جائے۔ انڈیا نے اس کی جو 26/11 جو ہے اس کو انہوں نے اس پیمانے پہ لے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو انٹرنیشنل سگنیفیکینس ہے نا وہ بڑھا دی ہے ممبئی اٹیکس کے بعد، اور انہوں نے اس کو جو کمپیریزن ہے وہ سپٹمبر 11 کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، کہ جس طرح انہوں نے کہا جی 9/11 ہوا، انہوں نے کہا جی 26/11۔ انڈیا نے اتنا 26/11 کہا، اتنا 26/11 کہا کہ اب وہ ان کا وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا 9/11 ہے۔ اچھا اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ جب آرمی پبلک اسکول میں پتہ نہیں کتنے 100-150 بچے کو شہید کر دیا گیا تھا، پاکستان تو اپنے کیس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکا نا۔ ایک تو کہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے اس کو خود لیڈ کیا ہے، ایک جو کانوائے تھا، پھر وہ اس کے اوپر کنٹینر کے اوپر بھی چڑھ گئیں اور انہوں نے لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ دس از فار دی ویری فرسٹ ٹائم کہ عمران خان کی وائف بشرا بی بی کسی پروٹیسٹ میں اس طرح شامل ہوئی ہیں، اور نہ صرف شامل ہوئی ہیں بلکہ اس کو لیڈ بھی کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ عمران کے لیے آخری سانس تک کھڑی ہوں اور ان کی رہائی تک مارچ ختم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک عمران خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم اس مارچ کو ختم نہیں کریں گے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ میں اپنی آخری سانس پر کھڑی رہوں گی، یعنی آخری سانس تک کھڑی رہوں گی۔ آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی میں کھڑی رہوں گی۔ امید نہیں، یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری وقت تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ اینڈ میں انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ پٹھانوں کو جوش ووش دلا دیے، ویسے تو ان کو جوش دلانے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی بڑے جوشیلے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے۔ جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے اس پہ یقیناً لوگ شرمندہ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ جا کے اجمل کا صاحب کے گھر پہ بھی انٹرویو کیا تھا اس کے پیرنٹس کا، لیکن پاکستان اس کے بعد صاف مکر گیا
گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ایسا نہیں کیا گیا ہے، لیکن سب لوگ سچائی جانتے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس انسیڈنٹ کو، اور اس کے بعد کیا ہم لوگ سنبھلے یا ہم ابھی بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں، اسی طرح کی حرکتوں میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو 26/11 دیکھنا پڑا، جس کو نہ تو وہ بھول سکتے ہیں اور نہ ہی معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک کانسپریسی تھی، اور جو پرائم اس میں کلپریٹس تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ لشکر طیبہ کا جو ملٹری ونگ ہے، جس کی سربراہی ذکی الرحمان لکھوی کر رہے تھے، اور اس میں ساجد میر نام کے بھی ایک ٹیررسٹ شامل تھے، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوئی۔ یہ ایک پیور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اور ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، بلکہ ہو سکے تو معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں ہمارے یہاں سے کی گئی ہیں۔